سوال ہے جی کہ یا علی مدد، مجھے یہ سوال کرنا ہے کہ میرے والد تشہد میں علی ولی اللہ کا اقرار نہیں کرتے اور وہ تقلید میں ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ تقلید کو چھوڑ دیں، کیونکہ وقت کے امام کے ہوتے ہوئے تقلید نہیں کی جا سکتی کسی نجس بشر کی، میں کیا کروں، وہ میری بات نہیں سمجھتے۔ یہ جی کلندر بادشاہ کے نام سے آئی ڈی ہے جنہوں نے یہ سوال بھیجا۔ جی جی نہیں، وہ ان ریلیونٹ کوسچنز آ رہے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، اچھا بہرحال تو جی یہ کلندر بادشاہ یہ کوئی صاحب تھے، اب ان کا جو اکاؤنٹ ہے وہ اس نام سے تھا۔ اس ضمن میں آپ کو یہ کہوں گا کہ دیکھیے، آپ کے والدین جو بھی ماں باپ ہوتے ہیں، پرورش کرتے ہیں، بڑا کرتے ہیں، یہ ایک بہت اہم سوال ہے، اس لیے میں اس کا رک کے جواب دوں گا۔ یہ گھر گھر کی کہانی ہے، اس لیے اس کا جواب سماعت فرمائیے۔ کہیں اولاد کی طرف سے، کہیں والدین کی طرف سے، کہیں مطلب جس طرح بھی بڑا کرتے ہیں، پرورش کرتے ہیں، پروان چڑھاتے ہیں، آپ کے لیے مشکلات سہتے ہیں، ماں ہو باپ ہو، وہ کما کے لائے گا، کھلائے گا، یعنی پوری زندگی اس نے مشقت سے آپ کو بڑا کیا۔ اب آپ جب بڑے ہو گئے، خدا نہ خواستہ اگر یہ والا کیس آ گیا، یعنی آپ تو راہ حق کی طرف چلے گئے، لیکن جو آپ کے والد صاحب ہیں وہ راہ حق سے بھٹکے ہوئے ہیں، جیسا کہ وہ اب کسی غیر معصوم کی تقلید میں ہیں، اور وہ بادشاہ سرکار مولا علی کی ولایت کو مبطل نماز جانتے ہیں، اسی لیے تشہد میں نہیں پڑھ رہے نا۔ اب جو شخص تشہد میں علی ولی اللہ نہیں پڑھتا، اس کی کیا تیسری چوتھی وجہ ہے؟ یعنی اسے وہ پڑھنا نہیں آ رہا، اس کی زبان میں لکنت آ جاتی ہے، یا نماز کا کوئی ٹائم ختم ہو رہا ہے، وہ کیوں نہیں پڑھ رہا؟ سمپل بات ہے، یہ بات دہائیوں سے ہو رہی ہے، اب بچے کو پتا چل گیا ہے کہ جو علی ولی اللہ نماز میں نہیں پڑھ رہا، اس کا مطلب واضح طور پہ ایک ہی ہے کہ وہ علی کی ولایت کو مبطل نماز سمجھتا ہے، اس لیے نہیں پڑھ رہا، ورنہ دوسری دقت نہیں ہے۔ اب جب معاملہ یہ ہے کہ آپ کے والد صاحب علی کی ولایت کو مبطل نماز جان رہے ہیں، مبطل نماز سمجھ رہے ہیں، تو آپ مجھے بتائیے وہ تو رائے حق سے ہٹ گئے۔ تو پہلا حکم معصوم کے مطابق پہلا حق یہ ہے، تہذیب سے لے کے جتنی کتابیں ہیں، میں اب ایک ایک کا حوالہ دینے جاؤں گا کہ معصومین کس میں فرامین کیا ہے، بات لمبی ہو جائے گی۔ پہلا آپ کا فرض یہ بنتا ہے کہ آپ کے والدین نے جو آپ پر احسان کیا، آپ اس احسان کو چکائیں۔ ایک بار نہیں، دو بار نہیں، تین بار نہیں، جب آپ سے ممکن ہو سکتا ہے آپ اپنے والد صاحب سے ملے اور اپنے والد صاحب کو حق کی تلقین کریں، ادب کے دائرے میں رہ کر، کیونکہ وہ آپ کے والد ہیں۔ مولا نے جو ولایت پہ نہیں ہے ان سے قطع تعلق ہو جانے کا حکم دیا ہے، یہاں تک کہ میری ولایت کا جو میری ولایت پہ ہے، اگر وہ تمہارے باپ کا دشمن بھی ہے تم اسے دوست رکھو، اور اگر میری ولایت پہ نہیں ہے اور تمہارا باپ ہی کیوں نہیں ہے تم اسے دشمن رکھو۔ یہ مولا کا واضح حکم ہے، مولا نے کہہ دیا ہے۔ اب یہاں دشمنی کے بھی پیمانے ہیں نا بھائی، ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے ہر دشمن کا قتل ہی کر دیں، ہر دشمن کے ساتھ تو ایسا نہیں ہوتا۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے ہر دشمن کے ساتھ دست و گریبان بھی ہو جائیں، دشمن کے ساتھ قطع تعلق بھی ایک معاملہ ہوتا ہے، دشمن کے ساتھ بول چال ختم کر دینا بھی ایک معاملہ ہوتا ہے، دشمن کے ساتھ ناراضگی اختیار کرنا بھی ایک معاملہ ہوتا ہے، اس کی اور اپنی راہیں الگ کر لینا بھی ایک معاملہ ہوتا ہے۔ تو آپ کے والد صاحب کا آپ پر احسان ہے، اسے مت بھولیے گا، ٹھیک ہے؟ آپ پہلے کوشش کیجئے آپ کو 300 بار کیوں نہ کرنی پڑے، آپ جب والد صاحب کے سامنے آئیں، وہ آپ کے سامنے آپ حق کی تلقین کریں، وہ نہیں مانتے نہ مانے، کوئی بات نہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ مالک نے کہا ہے کہ راہیں الگ کرو، انہیں اپنا دشمن رکھو، یہ نہیں کہا کہ اگر وہ تمہارا باپ ہے تو اسے مار ڈالو، اسے زد و کوب کرو، نہ، آواز نیچی رکھنی ہے، اپنے باپ پہ ہاتھ نہیں اٹھانا، آواز بلند نہیں کرنی اپنے باپ کے سامنے۔ یہ بڑی غور سے سنیے، میں آپ کے توسط سے میرے بھائی جنہوں نے سوال کیا ہے، یہ کلندر بادشاہ کے اس سے آئی ڈی سے، آپ کے توسط سے میں تمام جوانوں کو یہ بات بتا رہا ہوں، یہ کافی گھروں کی کہانی ہو سکتی ہے۔ آپ کا باپ ہے، تایا ہے، چچا ہے، ماموں ہے، ماں ہے، کوئی ہے جو آپ سے بڑا ہے، آپ کا بڑا بھائی بھی ہے، اگر آپ کے باپ کی جگہ ہے، اگر راہ حق سے ہٹا ہوا ہے، آپ کو زندگی میں 30,000 بار اس کو تلقین کرنی پڑے، آپ کا کام ہے آپ کرے، بالکل کرتے رہے، اور جب تک وہ ولایت علی پہ نہیں آ جاتا اپنے معاملات اس سے الگ رکھے، یہ مولا کا حکم ہے۔
جیسے ہوتا ہے نا گھلنا ملنا اور باقی معاملات جس طرح عام رشتہ داریوں میں ہوتا ہے، اس سے تھوڑے سے دیکھیں میں مفصل انداز میں اس کا جواب دے رہا ہوں آج، باقی سوالوں سے زیادہ وقت دے رہا ہوں کیونکہ بڑا اہم ہے یہ، لیکن ویسے روابط نہ رکھیں جیسے ہوتا ہے عام طور پہ تحفے دینا، تحفے لینا، باقی معاملات کے زندگی میں ہونا، وہ آپ نہ کریں۔ اس کو یہ احساس دلائیں کہ تو علی کی ولایت پہ نہیں ہے، آپ میرے والد صاحب ہیں، میرے بابا ہیں، آپ کا عزت آپ کا احترام ٹھیک ہے اپنی جگہ، لیکن میں آپ کو اپنا دوست نہیں رکھ سکتا، بڑی معذرت، آپ علی کی ولایت پہ نہیں، آپ علی کی ولایت کو مبطل نماز سمجھتے ہیں، آپ ولی اللہ سر کے ہوتے ہوئے غیر معصوم کی تقلید میں ہیں۔ تقلید کے معنی کیا ہے پہلے اسے تو سمجھیے آپ، یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ پوچھیں اپنے والد صاحب سے خود، میرے بھائی آپ پوچھیں کہ والد صاحب ایسا کون سا سوال ہے جس کا جواب مولا کی طرف سے آپ کو نہیں ملا اور آپ کو غیر معصوم کی تقلید کرنے کی ضرورت پیش آئی؟ آپ سوال بتائیں، میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں یا لے کے دیتا ہوں۔ آپ اپنے والد صاحب سے سوال لائیے، مجھ سے کہیں بہتر لوگ اہل ولا آپ کو مل جائیں گے جو جواب دیں گے۔ ضرورت کیا ہے غیر معصوم کی تقلید کرنے کے لیے؟ وہ یہ کہتے ہیں، اپنی کتاب اٹھا کے دیکھ لیجئے، کوئی کسی کی آغا سستانی کی توضیح اٹھا کے دیکھ لیجئے، اس کے پہلے صفحے کے اوپر وہ لکھتے ہیں کہ اس کے اوپر ان کی مہر کے ساتھ موجود ہے، دستخط کے ساتھ، کہ اس کتاب پہ جو شخص عمل کرے گا اس کے تمام اعمال کے ذمہ دار ہم ہیں اور وہ اپنے اعمال سے بری الذمہ ہے۔ یہ پہلی مہر ہی صفحے پہ لکھی ہوئی مولا کے فرمان سے براہ راست جا کے ٹکرا رہی ہے، جس میں مولا اور قرآن میں خود اللہ کہہ رہا ہے کہ ہر شخص اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے اور معصومین کے فرامین کے ڈھیر لگا دوں میں آپ کے سامنے۔ تو پھر کیسا تضاد آ گیا؟ یہ تقلید کروا کے آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ تو جو چاہے کر، تیری ساری معاملات کا ذمہ دار میں ہو جاتا ہوں، اور اگر تقلید نہیں کرے گا تیری نماز روزہ حج زکات ہی قبول نہیں ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر ولایت علی پہ نہیں ہے تو تیری نماز روزہ حج زکات قبول نہیں ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں اگر تم نے تقلید نہیں کی تو تیرا نماز روزہ حج زکات قبول نہیں ہے۔ تو یہ کیا براہ راست علی کی ولایت سے ٹکرا نہیں رہے؟ کیا اس کے مقابلے پہ نہیں ہے؟ تو کیا خیال ہے کہ صرف 37-38 ہجری میں علی سے مقابلہ کرنے والے پہ ہی آپ نے لعنت کرنی ہے؟ جو 1441 ہجری میں علی کی ولایت کے مقابلے پہ ہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ اس پہ بھی ویسی لعنت ہوگی جیسے وہاں علی سے مقابلہ کرنے والے پہ لعنت تھی۔ میں نے بڑا مفصل جواب دیا کیونکہ اہم تھا۔